بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا حضروں کے ویورز کو لائیو ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے ایم پی اے جناب جہانگیر خانزادہ صاحب. خانزادہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چونکہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے تو میں اسٹریٹ اوے ٹاپک کی طرف چلوں گا. تھینک یو یاسر، تھینک یو. بجٹ آیا ہے کل، اس پہ جنرل کمنٹس کیا ہیں؟ یاسر، سب سے پہلے تو آپ کو مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور آپ کے چینل سے سارے ہمارے جو ناظرین ہیں جو کہ ہمیں سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اپنے امان میں رکھے. کافی لوگ یہ پینڈیمک سے جو ہے نا کرونا سے اس وقت اس کے شکار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین. اور جو ہم سے اس بیماری کی وجہ سے چل بسے ہیں، ہم سے دور چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین. یاسر بھائی، یہ پی ٹی آئی کے حکومت کا دوسرا بجٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، ایک اہم معاملہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے. بجٹ بالکل میں جب آپ بجٹ لے کرتے ہیں، آپ پرانے جو ہے نا آپ کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں اس میں آپ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹارگٹ دیے تھے، کیا اچیو کیے ہیں، کتنے ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوئے ہیں، کتنے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں، کتنے ڈیٹ سروس ہوئے ہیں. اور پھر آگے جا کے جو ہے نا آپ بیسٹ کیس سینیریو، ورسٹ کیس سینیریو، کرنٹ سینیریو، آگے آپ اپنے ٹارگٹس دیتے ہیں جو کہ اچیویبل ہوتے ہیں، جو کہ سسٹینیبل ہوتے ہیں، جو کہ میجریبل ہوتے ہیں. آپ نے آگے کیا ایکسپینس کرنا ہے، کیا آپ نے ایکسپینس کنٹرول کرنا ہے، کدھر سے آپ نے ریونیو جنریٹ کرنی ہے، کدھر سے آپ نے فارن ریزرو جنریٹ کرنا ہے. یہ پورا ایک ماڈل ہوتا ہے جو کہ، اور اس پہ یہ تقریباً 3-4 مہینے کا یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ابھی انہوں نے جو بجٹ دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پچھلے 4 مہینے سے کرونا کھیل رہے تھے، اور ان کو جو ہے نا ایک دم سوچ آئیے کہ یار یہ تو بجٹ کا دن آ گیا، چلو جو ہے نا کرونا چھوڑو، بھی بجٹ کھیلے. آپ دیکھیں 2 سال پہلے جب ہماری حکومت ختم ہوئی ہے تو اس وقت جی ڈی پی 5.8% پہ ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور 2 سالوں میں تقریباً 20 ماہ میں یہ پہلے بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ منفی 0.5 جی ڈی پی پہ آ گیا ہے. اچھا، یہ ابھی ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی پہلے تو جو ہے نا یہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو بھی کسی طریقے سے نون کے ساتھ لنک کر دے. لنک نہیں کرتے تو ان کو نہیں آتا تو پھر یہ اس کو جو ہے نا کرونا کے چکر میں ڈال دیں گے. یہ ابھی کرونا کے پیچھے اس میں چھپ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام دشمن نہیں، بلکہ یہ بجٹ جو انہوں نے دیا ہے یہ پاکستان دشمن بجٹ ہے. آپ کی اکانومی انہوں نے بالکل شرنک کر دی ہے. ابھی جب اکانومی شرنک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ آتی ہے. اس وقت جو اکانومسٹ ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. 2 کروڑ لوگوں کی انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے. یہ 2 کروڑ لوگ نہیں، یہ 2 کروڑ خاندان ہے میرے بھائی. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، الٹا انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو جو ہے نا یہ اپنے نوکریوں سے فارغ کریں. اس پہ کون فارغ ہوں گے؟ جو یوتھ ہے جن کو انہوں نے جھوٹے خواب دکھائے ہیں، وہ جو نوکری کر رہے ہیں، جو انہوں نے گھر چلے جانا ہے. اس میں جو کانٹریکچوئل ہیں جو کہ کانٹریکٹ پہ اپنا کچن چلا رہے ہیں، اپنا معاملات دیکھ رہے ہیں، انہوں نے گھر چلے جانا ہے. انفلیشن آپ سے جو ہے نا کنٹرول نہیں ہو پا رہی، انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے، جو ہے نا لوگ جو ہے نا کاروبار آپ کے بیٹھ رہے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی انہوں نے آگے یہ معاملات انہوں نے چلانے کیسے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یاسر بھائی، انہوں نے جو ٹیکس ٹارگٹ پچھلے سال کا جو دیا تھا، پچھلے سال کا وہ تقریباً 5,500 بلین کا ٹارگٹ تھا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی 5500. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ان اچیویبل ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے تقریباً پچھلے سال جو نیا ٹیکس لگایا تھا وہ 740 بلین روپے کا انہوں نے لگایا تھا. 5,000 کا انہوں نے 5,500 بلین کا انہوں نے ریونیو ٹارگٹ اپنا دیا تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے میرے خیال میں یہ جون کے 30 تک
جو ہے نا وہ یہ کر جائیں گے 3.9 بلین تک، یہ جو ہے نا اس کو یہ لے جائیں گے. اگلے سال انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیا ٹیکس لگائے نہیں، اوپر سے انہوں نے جو اپنے آپ کو ریوائز ٹارگیٹ دیا ہے وہ تقریباً 4.9 ٹریلین کا 4,900 ارب روپے کا انہوں نے اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو گروتھ ریٹ آف یہ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2.5 گروتھ ریٹ ہوگی، اور یہ انفلیشن اس کے ساتھ لٹرلی امپاسبل ہے کہ آپ یہ ٹارگیٹ اچیو کریں. آپ اگلے سال ڈیفیٹ کیری کر کے لے کے چلیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ اس دفعہ جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ کس بیسس پہ یہ انہوں نے بجٹ بنایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. ابھی جہانگیر بھائی آپ نے ٹیکسز کی بات کی، اس کی بات کی، ریونیو کی بات کی، تو اگر یہ 5500 ارب کا ریونیو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور انہوں نے جو ریونیو جنریٹ کیا ہے وہ اس سے کم ہے، تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی قرضوں سے پورا ہوگا، کیونکہ آپ گورنمنٹ میں تھے تو ہم اس پہ کلیئرٹی چاہیں گے کہ یہ کہتے تھے قرضے نہیں لیں گے، تو یہ جو ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہے یہ مزید قرضے لیے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں مزید قرضے لے سکتے ہیں یا آپ کو ہڈن ٹیکسز لگا سکتے ہیں. دیکھیں کہ یہ انہوں نے ٹارگیٹ تو اچیو کرنا ہے. انہوں نے جو ہے نا ابھی انہوں نے سبسڈی کی جو سبسڈیز ہوتی ہے جو حکومت دیتی ہے ہر جگہ دیتی ہے، انہوں نے جو ہے نا اس کی بات نہیں کی. آپ کو پتا ہے جو یوٹیلیٹی 40% سبسڈیز جو ہے وہ انہوں نے ختم کر لی. اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کی ہے، ایگریکلچر کی ہے، جو ڈسکوز ہیں، جو کہ الیکٹرک ہے، اس طرح جو باقی اس میں جو سبسڈیز تھی 40% تک انہوں نے وہ ختم کر دی ہے. یہ تو ابھی میں نے آج بڑا پڑھا، اس کا جب وائٹ پیپر آئے گا تو اس کی جب میں باریکیوں میں جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی ہڈن ٹیکسز ہوں گے جو کہ انہوں نے اس میں شو نہیں کیے، بیکاز انہوں نے جو اپنے لیے اپنے ٹارگیٹ دیا ہے اور جو کہ ٹیکسز انہوں نے اپنا لگائے ہیں اس سے تو یہ پورے نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا کوئی ہڈن ایجنڈا ہوگا، یہ ہڈن ٹیکسز لگائیں گے یا منی بجٹ ہو سکتا ہے آ جائے. اور منی بجٹ بھی آلویز آن اے کارڈ کے منی بجٹ آ سکتا ہے، بیکاز ادروائز تو یہ اس کو جو ہے نا ختم نہیں کر سکتے. اوپر سے آپ نے انفلیشن کر دی، جو ہے نا روپی کی قدر ہے وہ 45% آپ نے گرا دی. اور جو سیلریڈ کلاس ہے جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، آپ نے ان کی سیلری نہیں بڑھائی. ابھی وہ بندہ جو کہ 20,000 روپے میں گزارا کرتا تھا اس کی ڈی ویلیو ہوگی، 20,000 کی جو طاقت ہے وہ 12,000 رہ گئی ہے. ابھی وہ 12,000 میں گھر کیسے چلائے گا؟ آپ نے جو ہے نا انفلیشن کر دی، چیزیں مہنگی ہو گئی، لوکل کمیونٹیز کے مہنگی ہو گئی، جہانگیر گیس بجلی بھائی مہنگی ہو گئی. دیکھیں، ایک سمپل سا رول ہے اکانومی کا، اگر آپ کا جی ڈی پی جتنے پرسنٹ ہے آپ اتنی ہی سیلری بڑھائیں، اگر اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو آپ کی اکانومی افیکٹ ہوگی. تو جی ڈی پی تو ہمارا مائنس میں چلا گیا ہے، تو ہم تنخواہیں کیسے بڑھا سکتے تھے؟ بھائی دیکھیں پھر آپ تو لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کرپشن اور جو ہے نا اپنا ان لافل مینز یوز کریں، اپنے معاملات چلائیں. آپ نے اپنا ایکسپینس کے بڑھا دیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایکسپینسز تھی وہ 4,700 بلین پہ ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگلے سال انہوں نے 5,500 بلین پہ لے آئے تھے، اور اس سال ان کی ایکسپینسز، یہ تو وہ حکومت ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ایکسپینسز ختم کریں گے، ہم جو ہے نا چیزیں کنٹرول کریں گے. اس 7,000 جو ہے نا ارب پہ ان کے ایکسپینسز ہے، اور جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ آلموسٹ اتنا ہی ہے جو ہم کرتے آ رہے تھے. تو یہ تو حکومت کے جو بیٹھے ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ اس کو یہ کس طرح چلتا ڈیفیسٹ ہی چلتا جائے گا اور جو ہے نا اس طرح ہی مہنگائی ہوتی جائے گی. تو یہ تو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا. یہ اپنے ایکسپینسز یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آگے معاملات کیا کنٹرول کریں گے؟ جہانگیر بھائی آپ نے بتایا، یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپینسز کم کیے ہیں، چونکہ آپ اکنامکس سے ریلیٹڈ پرسن ہیں، آپ بینکنگ کے ماہر ہیں. میں جو آپ کو فگر بتا رہا ہوں یہ بجٹ میں ایکسپینسز ان کے کم نہیں ہوئے، ایکسپینسز لاسٹ ایئر سے ان کے بڑھے ہیں اور ریونیو سیم جنریٹ ہو رہا ہے. تو آلموسٹ اگر یہی صورتحال چلتی ہے تو نیکسٹ ایئر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کی انفلیشن ہوگی، آئی ایم ایف سے لون لیں گے، قرضے لیں گے، اپنے معاملات چلائیں گے، اور تو اور کون سا ان کے پاس راستہ؟ یہ تو
کورونا کی وجہ سے IMF نے ان کو گرانٹس دیے ہیں, ایڈ دیے ہیں, کوئی ریلیکسیشن ہوئی ہے ٹیکس ریونیو جنریشن میں, جو کہ اوریجنل ان کا ٹارگیٹ تھا 5,500 بلین, اس کو انہوں نے ریوائز کر کے یہ لے آئے ہیں 3,900 پہ. تو اور وہ بھی میرے خیال سے ابھی تک تو 2700-2800 پہ پہنچا ہے, 1100 ابھی بھی رہتا ہے. یہ بھی ریکور نہیں ہوا. وہ بھی جا کے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا تقریباً اتنے پہ جا کے رکے گا اس وقت 3.8 یا اس پہ جا کے یہ ریکور کرے گے. اور اگلے سال کا یہ ٹارگیٹ یہ انہوں نے اپنا دے دیا, جو کہ انچیویبل ہے. ابھی کیری فارورڈ کریں گے اس کو, پھر یہ کیری فارورڈ, یہ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. گروتھ ریٹ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں 2%, اس کے ساتھ اکانومی آپ کی آلریڈی شرنک کر رہی ہے, تو یہ کیسے جا کے یہ ریونیو جنریٹ کریں گے؟ جو انہوں نے یہ اپنا جو انہوں نے یہ ماڈل دیا ہے, ڈیفینیٹلی یا تو یہ منی بجٹ لائیں گے, یا انہوں نے جو ہے نا کوئی ہڈن ٹیکسز لائے ہیں, جو کہ وائٹ پیپر جو ان کا ہے وہ جب آ جائے اس کو پڑھوں گا تو پتہ چلے گا. جہانگیر بھائی, یہ تو بات ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا. اگر آپ ہوتے ابھی گورنمنٹ میں, تو ایز اے جنرل پرسن یا ایز گورنمنٹ پرسن آپ کون سے 2-3 سٹیپ لیتے جس سے فوری اکانومی کو بوسٹ دیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, ایک تو آپ اپنے ایکسپینسز آپ کنٹرول کرتے. انہوں نے تو ترقیاتی فنڈ پہ کٹ کر دیے. آپ اپنے ایکسپینسز کنٹرول کرتے, ٹھیک ہے. آپ نے جو جان بوجھ کے اپنا روپی ڈی ویلیو کی ہے, جو ہے نا, آپ ڈالر اس کے روپی کو اسٹرانگ کرتے. آپ اپنے ایکسپورٹس کی طرف آپ فوکس کرتے. ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, بالکل سینیریو اس طرح ہے کہ جو ہے نا آپ ڈیولپمنٹ کے ٹارگیٹس آپ بے شک آپ اس کو اپنے کٹ ڈاؤن کرو, سب سے اپنے ایکسپینسز کو آپ اپنے کنٹرول میں لاؤ. آپ کے ایکسپینسز ہی کنٹرول میں نہیں ہے. اب آتے ہیں PP2 کی طرف. PP2 میں کچھ سکولز, ایک کوشچن آ گیا, میں اس کو کلیریفائی کر دوں. ایک بھائی ہیں ہمارے الطاف الرحمان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں. بجٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے, اور بجٹ وہ چیز ہے جو ہر بندے کے لیے, جو ایک ریڈی والے کو بھی افیکٹ کرے گا, جو ایک دکاندار کو بھی افیکٹ کرے گا, فیکٹری والے کو بھی افیکٹ کرے گا, اور ایک بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو بھی افیکٹ کرے گا. اس لیے ہر بندے تک پہنچانا. جہانگیر بھائی ہمارے صرف MPA نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک اکانومسٹ بھی ہیں, وہ ایک پروفیشنل اکانومسٹ ہیں, وہ بینکنگ سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں. اس لیے آپ سب کے سامنے ان کو اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ ایکسپلین ہو جائے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. واپس چلتے ہیں. جہانگیر بھائی, آپ سے کوشچن یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ سکولز کی اپگریڈیشن ہوئی اور کافی سارے اشتہارات وغیرہ بھی لگے, جس کی بعد میں آپ کے جو PA ہیں انہوں نے نفی کر دی کہ یہ ہمارے دور کا پروجیکٹ تھا. اس پہ آپ ذرا ہمیں کلیریفائی کر دیں گے کہ وہ آپ کے دور کا ہی پروجیکٹ تھا یا یہ روک بھی سکتے تھے جس کو کنٹینیو کیا گیا؟ دیکھیں یاسر بھائی, یہ 2 سال ان کے پنجاب کی حکومت کے ہو گئے ہیں. آپ ہو جائیں, جتنی بھی صحافی بھائی ہو جائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اٹک خرد سے جا کے ایک گاؤں میں جا کے چلے جائیں, اٹک خرد سے جا کے قبلہ بانڈی تک, اگر انہوں نے کوئی ایجوکیشن میں کوئی نیا اسکول بنایا ہے تو آپ مجھے وہ دکھا دیں. دیکھیں, تعلیم اس میں کوئی شک نہیں ہے, تعلیم ایک بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر یہ اگر تعلیم کے لیے کام کرے میں اپریشیٹ کروں گا. دیکھو, میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ جو بندہ جو کام کرے اس کو اپریشیٹ کرے. پر انہوں نے ابھی جو ہے ہمارے پروجیکٹس پہ ان کے جو ہے نا جو قائدین ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس پہ جو ہے نا اپنے نمبر بنا رہے ہیں, اور وہی چیز پہ ٹریگر ڈاؤن ہوتی ہے. جیسے آپ کے قائدین ہوتے ہیں ویسے آپ کے نیچے جو ہے نا اس کے ورکرز ہوتے ہیں, ان کے نیچے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پروجیکٹ دیکھیں, جب اسکول اپ گریڈ ہوتا ہے اس کی ایک ہوتی ہے کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. آپ اس کی جو ہے نا اس میں نئے کلاس روم یا لیب وغیرہ بنتے ہیں, اس کے بعد اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے. یہ سارے اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے ہیں یہ ہمارے وقت کے بنے ہوئے ہیں. اس پہ آپ چلے جائیں, یا میری یا کرنل صاحب کی تختی بنی ہوگی. اور جب اسکول بن جاتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اپ گریڈ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے حکومت نہیں رہی, وہ چیز پروسیس میں تھی, اور اس کو یہ انکیش کریں. آپ ہو گئے, لطف بھائی ہو گئے, توقیر ہو جائے گا, نواز بھائی ہو گئے, آپ ان کو ان کے
جو نمائندہ ہے, جو ان کے اسپوکس پرسن ہے, ان کو لے کے آپ اٹک خود سے شروع کریں, ان کو کہیں آپ دکھا دیں, ایک ایک گاؤں جا کے بتا دیں کہ انہوں نے کتنے اسکول بنائے ہیں, تو آپ کے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس میں کوئی جو راکٹ سائنس تو انوالو نہیں ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جہانگیر بھائی, آپ سے چونکہ جہانگیر بھائی آپ ایم پی ہیں اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے. ابھی جو کل پرسوں بجٹ آنے جا رہا ہے پنجاب کا, اس کے بارے میں آپ سے کوئی مشاورت کی گئی ہے؟ نہیں دیکھو, بجٹ تو انہوں نے بنانا ہے جو کہ حکومت میں ہے, اور جس طرح وفاق کا بجٹ ہے اس طرح ہی جو ہے میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ان سے کہ یہ کوئی عوام, پنجاب کے عوام کو ریلیف دیں گے. اسی طرح جو ہے نا کرونا روتے روتے یہ ایک بجٹ پریزنٹ کر جائیں گے. میرے خیال میں پچھلے دفعہ کوئی 350 بلین کا ڈیولپمنٹ فنڈ تھا, اس دفعہ بھی لگ بھگ اس سے مجھے تو لگتا ہے اس سے نیچے ہی ہوگا, بیکاز فیڈرل بجٹ بھی سکویز ہو گیا ہے, تو جو ہے نا اس کا ٹریگر ڈاؤن افیکٹ پنجاب پہ بھی آئے گا, وہ بھی سکویز ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈیولپمنٹ میں کوئی اتنی بڑی سگنیفیکنس چینج آئے گی. جو ہے نا اس وقت بھی اگر میں فگر آپ کو میں دکھاؤں تو لٹرلی جتنا ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا پچھلے سال, اس کا 45% بجٹ جو ہے نا انیوٹیلائز گیا. یہ تو ان کا حال ہے کہ وہ چاہے وہ روڈز کا ہو, انفراسٹرکچر ہو, اسکولز کا ہو, 45% بجٹ جو ہے وہ ان کا انیوٹیلائز گیا. اس میں میرے پاس یہ ڈیٹا کوئی تھوڑا بہت روڈ سیکٹر ہو گیا, ہاؤسنگ, اسکول ایجوکیشن, اریگیشن, ایگریکلچر, ٹرانسپورٹ, پلاننگ, اس میں ایک سیکٹر بھی یہ نہیں تھا کہ جس کا جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا, جو کہ ایلوکیٹڈ بجٹ جو کہ ان کے پاس ہوتا ہے پیسے یوٹیلائز کرنے کو, وہ بھی یہ یوٹیلائز نہیں کر پائے. تو تقریباً 237 بلین میں سے یہ تقریباً 130 ارب انہوں نے یوٹیلائز کیا. یہ میں پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اور یہ آلموسٹ 50% بجٹ جو ہے ان یوٹیلائز کیا. تو اس سال بھی اسی طرح جہانگیر ہی بھائی, ہوگا. ہم اس سن سال رہے ہیں کہ پنجاب پہ قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ بجٹ بھی یوٹیلائز نہیں ہوا, قرضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ کہاں جا رہا ہے سارا پیسہ؟ کرپشن بھی نہیں یار ہو رہی؟ یہ تو ابھی بجٹ کی کتابیں آئیں گی, وائٹ پیپر آئے گا تو پتہ چلے گا. ابھی میں 2-3 دن سے ان کے ویب پیجز پہ, گورنمنٹ پنجاب کے پرفارمنس پہ, جو ان کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہے ویب پیج, اس پہ میں چیزیں کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں, اور کافی چیزیں جو ہے نا انہوں نے اپلوڈ ہی نہیں کی, پبلک ہی نہیں کی. تو یہ تو جو وائٹ پیپر آئے گا اس سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ اخراجات کیے کدھر لے کے گئے پیسے, کس مد میں انہوں نے لگائے. تو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی, جو ہے نا قرض بھی بڑھ رہے ہیں, جو ہے نا اکانومی شرنک ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں یہ جو ہے نا اس قوم کو, اس ملک کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں. جہانگیر بھائی, تحصیل ہزروں میں مختلف گلیاں اور ٹف ٹائل کا کام جاری ہے, اس پہ آپ کے کیا کمنٹس ہوں گے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یار دیکھو یاسر, اتنے بڑے بڑے نام, ایک ہے ترجمان پنجاب, ایک ہے وفاقی وزیر, ایک ایم این اے ہے جن کا جو ہے نا میرے خیال میں جتنے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں اتنے ہی عمران خان نے لیے ہیں, اور یہ بہت انفلوئنشل نام ہے یہ تینوں. اور اس کے باوجود اگر ہم ایک گلیاں یا نالیاں ڈسکس کریں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اتنے بڑے نام آپ کو ابھی تو ہونا چاہیے تھا کہ ہزروں میں کارڈیالوجی سینٹر بن رہا ہے, اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہزروں میں آئی ٹی انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل لیول کا جو بن رہا ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, یا آپ مجھے کہتے ہیں جی اٹک کا رنگ روڈ گزر رہا ہے ادھر سے جو ہے نا جو کہ 5-6 ارب کا ہے, اس پہ اب تو میں پھر اس پہ بات کرتا. یہ نالیاں گلیاں یہ تو جو ہے نا میونسپل کمیٹی کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں, 10-20-25 لاکھ اس سے یہ بنتے ہیں. تو یہ اس طرح اگر میں اپنے نالیوں پہ آپ نے بات کرنا, میرے پاس تو پھر پوری کتاب ہو جائے گی. اگر میں شروع کروں تو صبح سے شام ہو جائے گی جتنے ہم نے کام کیے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے جنگیر کہ بھائی اس میں بھی کچھ جو پرابلمز آ رہے ہیں کہ جی ایک گلی بنائی اس میں سے پانی نہیں گزر رہا، اور ٹف ٹائل لگا دی وہ لگی نہیں، یا اونچی لگ گئی، تو یہ سارے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ آپ جب اتنے آپ بتا رہے ہیں جی آپ نے اگر اس سے آدھے بھی 5 سالوں میں کیے ہیں تو ہم نے تو اس طرح کے مسائل نہیں دیکھے، وہ تو کہتے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں تو دیکھیں نظر آ رہا ہے پرابلمز آتے ہیں۔ یا دیکھو یہ تو ان کے جو ٹائیگر فورس کدھر ہے اس کو کھڑا کرو نا ادھر کے، بتائے کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کدھر ہے ان کے وہاں کے جو ورکر ہیں یا سپورٹر ہیں، یہ تو ان کو چاہیے۔ ہمارا تو یہ ہوتا تھا جدھر کام ہوتا تھا ادھر بندہ ہم کھڑا کرتے تھے جو ہے نا، اور ان کو ہم کہتے تھے کہ بھئی جو کہ کاغذ کے مطابق جو یہ انگریڈینٹس یا جو مٹیریل استعمال ہونا ہے اس سے اگر 1% بھی کم ہو تو آپ کام روک کے ہمیں رپورٹ کریں۔ تو ان کو بھی چاہیے وہ ٹائیگر فورس کو انگیج کریں، اپنے ورکروں کو انگیج کریں، ٹی وی پہ آ کے باتیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹائیگر فورس جو ہے نا چاند آ کے لے آئے گی پاکستان میں، اور وہ ایک آپ کہتے ہیں سیمنٹ گر جاتا ہے، ٹائل گر جاتی ہے، تو کیا کرے، اس طرح حالات ہے اور اس طرح چلے جائیں گے۔ یہ ان کے پاس نہ کچھ ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن ہے، نہ ان کے پاس کام کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ یہ بس اللہ اللہ خیر سارا آئے ہیں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پوچھے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کون سی جماعت تھی اور کون تھے اس وقت۔ یہ ہماری جنگیر بھائی بدقسمتی ہے کہ جی جی ہم نے سپورٹس کمپلیکس بنایا، ہزاروں خاندانوں کا وہاں پہ روزگار تھا، ہم نے سوچا کہ وہاں سے کوئی کھلاڑی نکلیں گے، تقریباً وہاں پہ آپ نے تقریباً 10 سے 15 فیسلٹیز بنائی ڈفرینٹ کھیلوں کے لیے۔ آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی اس صرف عید پہ اٹک ڈسٹرکٹ کے تقریباً 15 نوجوان ہم نے کھوئے دریا اور نہر میں۔ اگر یہ آپ کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس میں سوئمنگ پول چالو ہوتا تو وہاں پہ وہ ساری جانیں بچ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں نوجوان وہاں پہ کھیلتے تھے، میرے خیال سے میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ کم از کم 1,000 بچے ڈیلی کھیلتے تھے، جن کے گراؤنڈز پہ ہم نے سپورٹس کمپلیکس بنا دیا، خرچہ بھی ہو گیا، لائٹس بھی چل گئی، لیکن وہ بند ہے، یا آج یہ وہاں تو پہ ایک بھی بندہ کھیلتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو انہوں نے مجھے لگتا ہے انہوں نے صرف یہ بند کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا ایک ہمارا پروجیکٹ تھا اور نون کی جو ہے نا وقت میں بنا تھا اور ہمارے وقت میں بنا تھا، اس میں فیسلٹی آپ کی تیار ہے۔ ادھر کرکٹ وہ ظہیر عباس کرکٹ اکیڈمی تھی، وہاں لوگ آ کے کھیلتے تھے، وہاں سے ہمارے پلیئرز نکلے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس میں اس کو چلانے کے لیے آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں اس کا جو ہے نا اس کی کمیٹی بنائیں، اور جو ہے نا اس کے مینٹیننس کے لیے آپ بے شک اس کو جو ہے نا جو پلیئر آتا ہے جو آتا ہے اس کو جو آپ بے شک چارج کر دیں 100-150 روپے جو ہے نا مینٹیننس کے لیے، اگر آپ کے پاس اپنے فنڈ نہیں ہے اور ایک فیسلٹی ہے، وہ تو کھڑے کھڑے کھنڈرات بن جائے گی، وہ بن گئی ہوگی ابھی ہم شور کہ اس میں اگر میں جاؤں تو جو ہے نا ایک چیز اگر 2 سال سے بند ہے تو اس میں کیا رہ جائے گا، چیز کی مینٹیننس چلتی ہونی چاہیے آن گوئنگ بیسس پہ۔ اور کرکٹ گراؤنڈ تھا، ظہیر عباس کرکٹ اکیڈمی تھی، یہ اپنا اسپورٹس کمپلیکس سارا بنا ہوا تھا۔ ابھی یہ حکومت افسوس یہ ہے کہ اس حکومت کا جو سربراہ ہے وہ خود اسپورٹس مین ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا اسپورٹس فیسلٹیز جو ہے نا لوگوں کو میسر نہیں ہوتی ہوئے بھی میسر نہیں ہے، تو افسوس ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے ہم نے ایک فیسلٹی دی ہے، آپ بے شک ان کو اپنے اس پہ اپنا اس کا پروپیگنڈا کر کے اپنے ہی چلائے، مجھے اس کا کریڈٹ نہ دیں، آپ دے تو صحیح، لوگ کھیلو تو صحیح ادھر آ کے جو ہے نا وہ اتنا اچھا پارک ہے، بزرگ ہیں، شام کو واک کریں، جو ہے نا ایک سہری تفریح کی جگہ ہے، بچے ہیں ادھر، ہاکی کھیلی جا سکتی ہے، فٹ بال کھیلا جا سکتا ہے، سوئمنگ کی فیسلٹی ہے، اسپاش کورٹ ادھر اویلیبل ہے، ساتھ کرکٹ گراؤنڈ ہے، پورا ایک کمپلیکس ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا ایگو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز بند کی ہوئی ہے اور لوگوں کو جو ہے نا کھیلنے نہیں دے رہے۔ کل بھی وہ آپ کے مقامی انٹرویو تھا، وہ جی سپورٹس کمپلیکس بابر اسپورٹس، وحید صاحب تھے۔ تو میں آپ کے چینل سے پھر اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے نا ایک اچھے آفیسر ہیں اور اس کو انگیج کریں کسی طریقے سے، خود ایک کمپین کر لیں۔ میرے خیال میں اگر ہم خود بھی کمپین کر لیں کہ ہمیں چلانے اس کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے، یا جو ہے نا کوئی طریقہ نکال لو کہ اس کو ہم کیسے چلائیں، تو ہزاروں لوگ نہیں لائن سر، میں وہ کھڑے تو ہو بالکل کے وہاں سادہ سا طریقہ ہے کہ
تقریباً 300 روپے پر گھنٹے لیتے ہیں یوزلی. آپ اگر سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں کسی بھی سوئمنگ پول پہ, تو آپ اگر 100 روپے گھنٹہ بھی لیں گے یا 50 روپے گھنٹہ بھی لیں گے تو لوگ بڑی خوشی سے آ کے دیں گے, اور صرف وہی میں کہہ سوئمنگ رہا پول ہوں سے کہ آپ کے پیسے اس پورے میں ہو جاتے ہیں. یاسر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اس کو صرف ڈیلے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو نہیں چل, بیکاز جو کھیلے گا وہ کہے گا کہ یار نون نے ہمیں کتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کیا, وہ that's the only reason, otherwise I don't see any other reason کہ بھئی یہ کیوں نہیں آپریشن ہو رہا. جہانگیر بھائی, ایک مسئلہ ہے نکاسی کا ہزروں میں, وہ آپ کے دور میں بھی رہا, آپ کافی لمبا چلا. آج کے ڈیٹ میں جو ہمارا نکاسی کا نظام ہے حضرت سٹی میں, چونکہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو ڈفرینٹ کوشچنز آئے ہیں اس پہ کہ اور صفائی کا نظام ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس کا حل ہوتا نظر آ رہا ہے اس دور میں؟ دیکھیں, نکاسی ایک امپورٹنٹ ہمارا ایک پرابلم ہے, اور یہ پرابلم ہمارا رہے گا, اور یہ ایک چھوٹا ایشو پرابلم نہیں ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومت میں یا اس کا, دیکھیں ہمارا جو علاقہ چھت ہے نا پورا, میں حضروں میں پورے چھت کی بات کروں گا, وہ جیوگرافکلی اس میں تھوڑا ڈپس ہے, آپ اس کو دیکھیں نا, وہ اس لیے اس کو چھت کہتے ہیں کہ وہ یوں ہے, ٹھیک ہے, اس ڈیپتھ ہے. میں ہاں ڈیپتھ ہے, اس سے پانی نکلتا نہیں ہے. یہ حضروں میں بھی ہے, یہ اپنا نارتھ چھت میں بھی ہے, ساؤتھ میں بھی ہے, یہ پرابلم ہر جگہ ہے. ابھی حضروں کا جو میں سمجھتا ہوں جو حل ہے نا, اس کا ایک میگا پروجیکٹ, پورا جو حضرت سٹی ہے نا, اس کا ایک میگا پروجیکٹ آنا چاہیے جو کہ محلے گلی پورے حضروں کو اینالائز کرے, اس کی فیزیبلٹی نکالے کہ بھئی کدھر جمع ہوتا ہے, کدھر سے آ سکتا ہے, لینڈ گریوٹی کیا ہے, سلوپ کس طرف ہے, اور اس کا ایک ہی میگا پروجیکٹ سارے جو ہے انڈر گراؤنڈ کر کے ایک مین نالا کر کے جو ہے نا باہر کی طرف نکالا جائے. اور یہ اس کی جو تقریباً جو کاسٹ ہے وہ اگر میں رفلی بھی لگا لوں جو ہے نا تقریباً 15 یا 20 کروڑ سے کم نہیں ہوگی, سب جس طریقے سے انفلیشن چیزیں مہنگی ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں نکال کے یا جو ہے نا ایک گلی نکال کے یہ اس کا حل نہیں ہے, بیکاز دیکھیں ہماری پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں 2 مہینے بعد ایک جگہ جاتا ہوں تو جی, ایک یہ برسٹ ہوتا جا رہا ہے روزانہ, پانچ ایز چھ نئے گھر ایوری ڈے یہ برسٹ ہوتا جا رہا ہے. نئے گھر بنے. دیکھیں اس میں یہ ہمارا سب کا ایک ایشو ہے. اس میں جو ہے نا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی حکومت یہ نہیں کری, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ سینسٹیوٹی اور سچویشن آن ریئل گراؤنڈ کیا ہے. اس میں جو ہے نا جب تک ہم ایک حکومت میگا پروجیکٹ ایک نہیں لاتی کہ پورے اس کی حضرت سٹی کی فیزیبلٹی نکالے, اس کے ایک سروے ہو جائے, یہ پرابلم ہمارا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب اپنے گھر بناتے ہیں یا کرتے ہیں وہ بھی اس کو سوچ لیں کہ اگر اس کے پاس اگر 5 کنال جگہ ہے, وہ ضروری نہیں کہ 5 کنال پہ گھر بنائے, وہ 1-2 فٹ پیچھے کر لے, وہاں نکاسی کی جگہ دے دے تاکہ ان کا پانی سڑکوں پہ نہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ایشو حکومت اور عوام یہ مل کر اس کو ریزالو کرے گی. اس میں جو ہے نا صرف حکومت بھی پلے نہیں کر سکتی اور صرف عوام بھی رول پلے نہیں کر سکتی. اور یہ جب تک ایک میگا پروجیکٹ نہ ہے یہ پرابلم آپ کی جو ہے نا یہ اور ہماری رہے گی. آپ بھی اس سے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, ہم بھی گزرتے ہیں جو ہے نا, اور یہ پرابلم صرف حضروں کی نہیں ہے, یہ ہر گاؤں کی ایک جو ہے نا یہ پرابلم ہے, اور ہر گاؤں کو اس طرح جو ہے نا ہم نے یہ نکاسی کا نظام نکالنا ہوگا. ہیلو ہیلو جہانگیر بھائی, جی جی سوری, نیٹ ورک کا ایشو ہے 2-3 دن سے ہمارے پاس. اچھا, آپ نے بات کی گورنمنٹ اور پبلک پارٹنرشپ کی, یعنی لوگوں کی اور گورنمنٹ کو آپس میں مل کے کام کرنا چاہیے. تو کورونا کی وبا جو ہمارے پاس چل رہی ہے, آپ PP2 میں جس طریقے سے گورنمنٹ اور تاجروں کی دکانیں چونکہ کھل گئی ہیں, تو تاجروں کی اور گورنمنٹ کی جو آپس میں
نیگوسیشنز ہوئیں اور اس کے نتیجے میں دکانیں کھل گئیں. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ دونوں ٹھیک کارپوریٹ کر رہے ہیں یا کہیں پہ کوئی گنجائش ہے؟ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں؟ کرونا کی میں بات کروں اس پہ میں بالکل حکمران کو جو ہے نا قصوروار ٹھہراؤں گا. انہوں نے یہ خود بھی کنفیوز ہے اور انہوں نے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا. دیکھیں آپ عمران خان صاحب کی آپ پریس کانفرنس سنیں, پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک معمولی سا زکام ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس سے جوان متاثر نہیں ہوتے, اس میں بوڑھے جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے, اس کو آپ سیریس لیں, ماسک لیں. تو ان بیانات نے عوام کو بھی جو ہے نا کنفیوز کر لیا کہ پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے, پھر جو ہے نا دو ہفتے بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں, 3 ہفتے بعد پھر اس کے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو لاک ڈاؤن میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹ کریں, پر اب تو خیر وہ کہتے ہیں تیر کمان سے نکل چکا ہے. ابھی جو ہے نا شہروں سے اٹھ کر دیہاتوں کی طرف یہ کرونا آ گیا ہے. ابھی لاک ڈاؤن یہ کرے یا نہ کرے, وہ چیز اسپریڈ ہو گئی ہے کہ جو ہے نا یہ اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ہمارے کہوں گا کہ تو حکومت کے ہاتھ سے یہ نکل گئی ہے. اس میں اب صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایوری مین فار ہمسیلف, ہر بندہ اپنا احتیاط کرے. جو حکومت کے ایس او پیز ہیں بالکل آپ اس کو آپ فالو کریں. ماسک جو ہے نا کمپلسری کریں, بیکاز ماسک آپ کی 60-70% جو بیکٹیریا ہے وہ روک لیتی ہے. ماسک کمپلسری کریں, غیر ضروری آپ نہ جائیں. ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے آپ احتیاط کریں. مجھے پتا ہے جو ہے نا ہمارے علاقے میں یہ کام مشکل ہے, ہمارا ایک جو ہے نا بڑا مل ملاپ والی ایک سوسائٹی ہے, ایک کلچر ہے, پر یہ مجبوری ہے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ آپ نے دوسرے بندے کو بھی بچانا ہے. یہ نہیں کہ اس سے آپ کو لگے آپ کیریئر ہو سکتے ہیں بغیر سمٹمز کے کیریئر ہو سکتے ہیں. ینگ جنریشن ہے, ان کے امیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, وہ کرونا کیریئر ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ان کا گلا خراب ہو یا زکام ہو وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو میری یہ جو ہے نا عوام سے التجا ہے, اپیل ہے کہ آپ اپنے لیے اور جو ہے نا احتیاط کریں, ماسک پہنیں اور حکومت کے جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں, کیونکہ یہ چیز ابھی ہم ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. حکومت نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہمارے وس میں نہیں ہے, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ابھی عوام جانے اور یہ مر جانے. ان تو جو ہے نا ہرڈ امیونٹی پہ وہ آگے ہیں کہ بھئی یہ لگنا سب کو ہے, جس کی زندگی ہوگی بچ جائے گا, جس کی نہیں ہوگی وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. یہ ان کی پالیسی ہے, یہ ان کی امیج ہے. اور ہم سب کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مر سے ہمیں بچائے. حکومت پہ نہ رہے, ہم حکومت جو ہے ہاتھ کھڑے کرتی ہے. اچھا, حکومت کے ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این کے جتنے بڑے رہنما خاقان عباسی صاحب ہیں یا شیخ رشید احمد ہیں یا میاں شہباز شریف صاحب ہیں, وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. اس کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ پہ ڈالی جا رہی ہے, جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جس کو نیب میں بلاتے ہیں وہ اس کو کرونا ہو جاتا ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. لیکن سب دنیا کو سب کو پتہ ہے کہ جو ہے نا آمین وہ آمین. کینسر سروائیول پیشنٹ ہے, اور کینسر سروائیول پیشنٹ کی جو ہے نا جو میڈیسنز وہ لیتے ہیں ان کی اپنی امیون سسٹم کافی ویک ہو جاتا ہے, جس میں آلریڈی ختم ہو چکا ہوتا ہے. ختم ہو چکا ہے, وہ میڈیسن اتنی اسٹرانگ لیتے ہیں. اور پھر وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ بخشے کلثوم نواز صاحب جب بیمار تھی تو یہ جو ہے نا انہوں نے سپاہی اندر بھیج دیا کہ ان کی آپ تصویریں لیں کہ وہ واقعی بیمار ہے. جب نواز شریف بیمار تھے تو یہ اس پہ جو ہے نا ٹاک شوز پہ آ کے جو ہے نا ان پہ ہنستے تھے اور عجیب غریب کی باتیں کرتے تھے. تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ یہ تو جو ہے نا جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو ان کی لوز کر رہی ہے, کوئی کریڈیبل نہیں ہے, جو ہے کریڈیبلٹی ان کی ختم ہو گئی ہے. ان سے تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہو. شہباز شریف صاحب نے ان کو ان رائٹنگ لکھی ہے. جب سے شہباز شریف صاحب پاکستان آئے انہوں نے کسی سے ملاقات اس طرح نہیں کی. آپ خود دیکھتے تھے وہ ویڈیو لنک پہ یا اس طرح کے جو ہے نا جو سوشل میڈیا پہ وہ اپنے ایم پی اے کے ساتھ, اپنے کارکن کے ساتھ وہ انگیج ہوتے تھے, ان کو انسٹرکشن دیتے تھے, ان کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے. اور یہ نیب اور پی ٹی آئی کو ریکارڈ جوڑ ہے, یہ ابھی کسی چھپا ڈگا تو ہے نہیں. انہوں نے
अपील की, उन्होंने राइटिंग दी है कि भाई मैं कैंसर का सर्वाइवर हूँ, मेरी इम्यूनिटी कम है, कोरोना है, आप मुझे वीडियो लिंक पे आप बयानात ले रहे हैं। पर उन्होंने जो है ना अपने अना का मसला बनाया था, और जो है ना उनको नैब ऑफिस बुलाया, और नैब ऑफिस गए आज, जो है ना वो कोरोना के जो इन्फेक्शन है उनको हो गया। तो इसका बिल्कुल इसका जिम्मेवार मैं हुकूमत और जो नैब है उस पर डालता हूँ। आप एक 10 दिन या 15 दिन इस प्रोसेस को डिले भी कर सकते हैं। वो उन्होंने हमेशा जो नैब के इकदाम है उस पर अमल किए, हमेशा वो उन्होंने हाजिरी दी है, उधर गए हैं, उनसे जो 3-3 घंटे सवालात हुए। तो अगर इस पेंडेमिक में जब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई मेरी जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस को सस्टेन नहीं कर पाएगी, आप मुझे जो है ना थोड़ा मौका दें, 10-15 दिन और दें, ताकि जो है ना ये चीज कम हो, या आप वीडियो लिंक पे आ जाए। और उन्होंने जो है ना बात को इम्पोर्टेंस दी। तो डेफिनेटली जो है ना जो लोग कहते हैं कि इसके शहबाज शरीफ की मैं अगर बात करूं कि इसके जिम्मेदार हुकूमत और नैब है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ये जिम्मेदार है इसके। एक कमेंट आ गया एंड में, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि मेजर ताहिर सादिक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी NA5 के सिलेक्टेड इलेक्टेड MP हैं, MNA है सॉरी, उनकी तरफ से कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आपको नजर आया जो सेंटर का बजट आया है उसमें, या जुल्फी बुखारी साहब हैं या मलिक अमीन असलम साहब हैं? चूंकि हम तो उस तरीके से नहीं पढ़ सकते जिस तरह से आप पढ़ते हैं, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है हमारे लिए? यार नहीं, मैंने आपको सच बताऊं, मैंने जो है इतनी डेवलपमेंट साइड इसकी इतनी नहीं देखी कि डेवलपमेंट पे क्या क्या प्रोजेक्ट आए हैं, उसको मैं देख के आपको मैं बता सकता हूँ। और अल्लाह करे कि यार कोई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ना मेजर साहब या अमीन साहब जो है ना अपने आवाम के लिए वो एक तोहफा की शक्ल में ले आए, बिकॉज अच्छा, एयर यूनिवर्सिटी बन रही है, दरमियान में आ गया, आप बात कंप्लीट कर लें। जी जी आप बताएं। तो अल्लाह करे इस तरह जो है ना कोई मेगा प्रोजेक्ट हो, तो हमारी तवक्कात हैं इन लीडरान से। देखें, प्रोजेक्ट आएगा, काम होगा तो हमारी बेहतरी होगी, हमारी बच्चे जो है हमारे इलाके के लोग मुफीद होंगे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो सबसे पहले मैं तो उनको शाबाश दूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। इसमें कोई इतनी वो क्या कहते हैं नेगेटिव सियासत नहीं करनी चाहिए। प्रोजेक्ट आए बिल्कुल सबसे पहले मैं खड़े होकर जो है ना इनको दाद दूंगा कि अच्छा है यार, बस हमने तो अपना। जहांगीर भाई एक, जी जी, जी एयर जी यूनिवर्सिटी बन रही है, जिस तरह से हमारे पास गाजी बरोठा का प्रोजेक्ट बना था, तो उसमें से हमें दो चीजें मिलनी चाहिए थी, एक रॉयल्टी और एक जॉब्स, दोनों चीजें हमें नहीं मिली। एयर यूनिवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, इसमें हमारा कुछ स्पेशल राइट्स हैं कि हमारे इलाके में बन रही है तो हमारे लोगों को फर्स्ट चांस मिलना चाहिए, या इसमें हमारा कोई कोटा बन सकता है? और अगर बन सकता है तो आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? यार, उसमें बिल्कुल कोटा होना चाहिए। एयर यूनिवर्सिटी में अटक में बन रहा है इस पे, जिस तरह एयर यूनिवर्सिटी के एयरफोर्स वालों का कोटा होगा, इसमें बिल्कुल हमारा भी कोटा सिस्टम होना चाहिए। या कोटा ना भी होगा, हमारे अटक के जो टॉप 5 बच्चे बच्चियां हों, 5 बच्चे 5 बच्चियां, उनको स्कॉलरशिप मतलब हमारे लिए कुछ स्पेशल स्पेशल इंसेंटिव तो मिलना चाहिए। यार मिलना चाहिए बिल्कुल। ये आप लोगों का राइट है कि जो है ना जो भी टॉप के स्टूडेंट्स हों, बच्चे या बच्चियां, 5 बच्चे या 5 बच्चे, उनका राइट बनता है कि वो जो है फुल स्कॉलरशिप पे जो है इधर तालीम आला तालीम हासिल करें। आपके इलाके में बन रहे हैं, आपका हक इसमें हक हो, तो हक है बिल्कुल। बिल्कुल मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, और इस पे अगर मेरी जिधर जरूरत भी होगी मैं बिल्कुल करूंगा भी और कर भी सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप एंड पे अगर कोई मैसेज देना चाहें सच की आवाम को तो। यार छत की आवाम को ये कहूंगा कि बस अपने एहतियात करो, ये कोरोना से अपने आप को बचाओ। वो मुख्तारों को भी हो गया है, मुझे पता चला। जी जी, कल कल बिल्कुल हो गया। खुर्शीद हाँ अहमद साहब थे, मोहम्मद फैजान साहब थे, जैन थे, मुराद अली, जॉन साहब थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, उनका रिप्लाई हमने पहले कर दिया था। याकूब थे हांगकांग से, हमजा हैं, उसके अलावा फैजान खान हैं, हाजी एहसान साहब हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, और मजीद बहुत सारे नाम हैं। अगर कोई रह गया है तो मैं सबका सलाम आप तक पहुंचा देता हूं, और जहांगीर भाई एंड पे देख भी लेंगे
اور ان سب کا سلام آپ جہانگیر بھائی آپ قبول کریں اور اس کے بعد ہم پروگرام ہمارا سلام، اور یاسر اپنا بہت خیال رکھو، اور جو ہے نا جی ماسک انشاءاللہ وغیرہ جو ہے نا آپ بھی جاتے ہو، پبلک ڈیلنگ آپ کی بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بالکل محفوظ کرو، اور جو ہے نا جی ماسک اور گلوز بالکل کا جو انشاءاللہ. ہے نا استعمال کرو. بہت شکریہ جہانگیر بھائی، آپ نے ٹائم دیا، اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارے ویورز کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے، ہمارا ساتھ دیا، اور دیکھتے رہیے ہمارا.com. ابھی جسٹ جائیں گے یاسر وقاص کے ساتھ، کل انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا.com. کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام ہوگا 8 بجے.